نہیں عن المنکر۔ مظلوم کربلا علیہ السلام نے اسی کام کو بہت بلند درجے پہ جا دیا۔ ہم تو زبانی کلامی کرتے ہیں نا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے بال بچوں کی اقدا کے ششمہ کی قربانی دے کر امر بالمعروف کیا۔ یہ ریکارڈ ہے، یعنی یہ نہیں کوئی اعتقادی بات ہے یا ہمارا عقیدہ ہے، نہیں، تاریخ ہمارے کے سامنے ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے۔ بحر المذاہب بھی دوسرے مظلوموں کی بات بھی ہے، دوسرے نبیوں کی بات بھی ہے، ان کی پیروکاروں کی بھی ہے، لیکن جس طریقے سے مظلوم کربلا نے اپنے دین کا تحفظ کیا ہے یہ بے مثال ہے۔ کسی مذہب میں، کسی قوم میں ایسا قربانی دینے والا شخص کوئی نہیں گزرا۔ سب سے بڑی بات ہے، اب جتنی 1,24,000 پیغمبروں انبیاء کے تاریخ پڑھیں، کسی نبی کی تحریک میں خواتین کا اس طریقے سے حصہ نہیں ہے جو کربلا میں امام حسین کی تاریخ ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھے مبالغہ نہ کہیں تو میں امام حسین کی خواتین نے زیادہ کام کیا ہے مردوں کا کام تو عصر عشور ختم ہو گیا۔ وہ غور کریں اس پہ، عصر عشور سے لے کر باقی جتنا بھی زمانہ ہے وہ خواتین کا کام۔ اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا احترام امیر المومنین السلام بھی بہت کرتے۔ والد تھے، والد ادب کی جگہ ہے، لیکن انہوں نے اس بیٹی کا احترام بالکل اس طرح کیا جیسے کہ بہت قابل احترام محترمہ خاتون۔ نیچے صحیح جگہ نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہسٹری ہمارے سامنے ہے، اب تو ماشاءاللہ ہسٹری بڑی وسیع بھی ہو گئی ہے، تاریخ میں لوگوں نے کئی پی ایچ ڈی بھی کر دی ہیں۔ تاریخ انبیاء میں سے حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا تبلیغی کام ہوا ہے، اول تو اس میں سارے مرد ہی ہیں، لیکن اگر کہیں خاتون جناب مریم سلام اللہ علیہ جیسی یا اس طرح جناب یعقوب علیہ السلام کی خاندان کی خواتین نے تھوڑا حصہ بھی لیا ہے، وہ بہت کم ہے، یعنی عام طور پر لوگوں کے زبان پر بھی نہیں ہے۔ اور لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سب سے پہلے ان کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جو سب قیامت تک آنے والی مومنین کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، انہوں نے اپنی ساری دولت، کیا لقب تھا ان کا، ملکۃ العرب۔ یہ لقب ایسے نہیں ملتے، واقعی وہ اس لحاظ سے ملکہ تھی کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ اونٹوں کے اوپر ان کی دولت لا لیں تو 70 اونٹ سے زیادہ تھی۔ وہ کہاں گئی؟ جب آپ کا انتقال ہوا ہے شاہ ابی طالب سے آنے کے بعد، شاہ ابی طالب کا واقعی بڑا ہی پریشان، 3 سال کی بائیکاٹ، نظر بندی کہہ لیں، مگر اس نظر بندی کی وجہ تھی مکے والوں نے پیغمبر کی تبلیغ کے اگینسٹ، مخالفت میں مقابلہ کرنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا کہ پیغمبر سے اور بلکہ بنی ہاشم سے بائیکاٹ کر لیا، نہ لینا، نہ دینا، نہ بولنا، نہ چالنا۔ پیغمبر تمام بنی ہاشم کو لے کے اپنی اس گاڑی میں آگے، جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، اور جناب ابی طالب کی ایک جگہ تھی پہاڑوں میں،
3 سال مارے ہیں، 3 سال، 365 ضرب 3، ہزاروں دنوں سے بھی زیادہ۔ اور کیسے کھانا پینا چلتا رہا؟ وہ تو بھائی کون تھا، کوئی سودا لینے جاتا تو کوئی بات نہیں کرتا، نہ بولا کے دیتے۔ تو جناب حمزہ علیہ السلام، جمیلون علیہ السلام، دیگر جوانان بنی ہاشم، وہ پہاڑوں کو عبور کر کے دوسری جگہ سے بلیک میں کھانا پینا لاتے۔ یعنی یہ ایک میں نے تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آج تنگ آتے ہیں، کل تنگ آتے ہیں، پرسوں تنگ آتے ہیں، اور سرنڈر کرتے ہیں اور ہماری بات مان جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ بات ہی نہیں۔ ایک نہ اچانک کیا ہوا کہ اکابرین قریش جو ابھی تک مشرکین تھے وہ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے کہ جناب ابی طالب علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں نے سمجھا لو ابھی سرنڈر کرنے آ رہا ہے، جبکہ 3 سال گزر چکے تو ان کی وہ بائیکاٹ کو آتے انہوں نے کہا کہ تم میرے بھتیجے کی بات حق نہیں مانتے، میں اس کا ثبوت لے کے آیا ہوں۔ سب حیران ہو گئے، اس کا ثبوت کیا لینے آئے ہیں؟ کہا وہ جو معاہدہ بنی ہاشم میں تمہارے دنوں لکھا گیا ہے وہ نکالو، اور میں دیکھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں تو اس کی تمام عبارت کیڑے کھا گئے ہیں سوائے اس جگہ کے جہاں پیغمبر اکرم کے اس میں گیا۔ پہلے بتا دیتا ہوں، اگر یہ سچ نکلا تب تو میرے نتیجے کی حقانی ہو تو صداقت کو سمجھو۔ لوگوں نے سمجھا ایسے ہی کر رہے ہیں، اگر لاؤ نہیں وہ اعتنامہ لاؤ، انہیں کھانا کہا میں لٹکا ہوا تھا وہ نکالا، بالکل جو جناب ابی طالب سے نے کہا تھا ایسا ہی ہوا۔ پھر وہ لوگ سرنڈر کر گئے، اگر نہیں آپ آئیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اب مانے نہ مانے یہ اور بات ہے، آپ آئیں اپنے گھروں میں آئیں، آپ آ جاؤ۔ یعنی حق و صداقت کی بنیاد پہ یہ خاندان بنی ہاشم واپس آیا، ریکویسٹ نہیں کی، بھیک نہیں مانگی، حق کی بنیاد پر۔ ایک پیغمبر اور مشرکین و مخالف کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں ایک جنگ نہیں ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں، جس میں ایک تیر نہیں چلا، ایک تلوار نہیں جھنکار آئی، حقانیت کی بنیاد پر لوگوں نے سرنڈر کیا کہ نہیں ہم مان گئے آپ سچے ہیں۔ اور ایک یہ واقعہ جناب ابی طالب نے کہا میں تم سے یہ بتانے آیا ہوں، وہ اعتنامہ تو نکال کے دیکھو جس باتوں نے ہمارے بھائی کاٹ کا اعتنامہ کر کے لٹکایا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا دیکھ اعتنامہ لکھا تھا پورے قبائل 26 قبیلے 26 قبیلے مشترک لکھا تھا کہ تمام قبیلے اس پہ اپنے دستخط کریں کہ جب تک پیغمبر وہ تو نام لیتے تھے اپنے اس ڈال سے دستبردار نہیں ہوتے ہم ان سے بھائی پڑ۔ 3 سال گزر گئے، انہوں نے تو سرنڈر نہیں کرنا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے کی صداقت اگر جان جاؤ تو کیا تم مان جاؤ گے اس کی بات؟ یعنی اگر اب بات معقول ہوئی تو مان جائے۔ کہا لاؤ اعتنامہ، اور میں بتاتا ہوں کہ سوائے پیغمبر کے اس میں گرامی کے باقی سب کو پیڑا کھا گیا۔ لوگوں نے سمجھا ایسے کر رہے ہیں پروپیگنڈا ٹائپ، انہوں نے کہا نہیں وہ نکال کے لاؤ۔ جب نکال کے لائے تو جو جناب ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا منون ایسے ہی اب وہ شرمندے ہوئے، نقصور رؤوسہم اپنے سر جھکا لیے، کہا نہیں جی آپ سچے ہیں، آپ کا بھتیجا سچا ہے۔ یہ حقانیت ہے اسلام کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ میں ہر شخص پڑھتا ہے، مسلمان بھی، غیر مسلمان بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، اور اسلام کی رکاوٹ کا
میں نے آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کہانی نہیں ہے، حقائق ہے، حقائق۔ اور آج جو میں نے شہادت پڑھنی ہے وہ اس مرد مرداں کی شہادت ہے کہ جس کی شجاعت کی ساری دنیا قائم۔ اب تک ڈنکے بج رہے ہیں، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار۔ کتنی دیر علم اٹھایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن بھی نہیں، چند گھنٹے، صبح شروع سے لے کے اپنی شہادت تک۔ اور علمدار کا لفظ آپ کے ساتھ چشمہ ہو گئے۔ گستاخی نہ ہو تو میں باتیں کر دوں جو منہ پہ آ گئی ہے، سنی میں نے استادوں سے ہوئی ہے۔ مولا مشکل کشا نے زندگی بھر علم اٹھایا، علمدار ہیں، علمدار پیغمبر ہیں، لیکن یہ اب علمدار کا لوگ چپکا ہوا ہے جناب امیر کے ساتھ نہیں، حضرت عباس کے ساتھ۔ یہ وقت کی اہمیت اور خلوص کا تقاضا ہے کہ وہاں علم اٹھانا، علم اٹھا کے جانا، دریا پہ قبضہ کرنا، مشق بھرنا، مشق بھر کے لانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ 5000 بندے گھاٹ کے اوپر تیر انداز کھڑے ہیں کہ عباس کو پانی نہیں لے جانے دیں گے، بلکہ مشق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ میں اپنے رائے کا اظہار کروں، اگر مشیت عزتی نہ ہوتی کہ عباس شہید ہو تو عباس پانی ضرور لے جائے۔ اب بھی انہوں نے اپنی جان کو، اپنے جسم کو مشقی سپر میں لا کے رکھا، خود تیر کھا لیے، مشق کو بچاتے رہے۔ بہرحال جو مقدر تھا وہ ہوا۔ تو حضرت عباس علمدار ان کا جوہر کیا ہے؟ یہ باوفا ہے کہ انہوں نے جو پہلے دن کہا، جو ان کی والدہ نے کہا تھا، بیٹا یہ تمہارے بھائی نہیں، تمہارے آقا و سردار ہیں، تم ان کے غلام ہو۔ آخر دم تک یہ کہ حسین میرے بھائی نہیں، میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، میرے سربراہ ہیں، میرے سردار ہیں۔ یہ ہوتی ہے وفا کہ ایک دفعہ جو بات تھی اس کو جم جاؤ، قائم استقامت۔ تو عزیزان گرامی، میدان کربلا میں، واقعہ کربلا میں آپ کی شہادت ایک انوکھی شہادت۔ حضرت عباس علیہ السلام آتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے۔ امام حسین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عباس خیموں سے آواز سن رہے ہیں، العطش العطش پیاس، ہائے پیاس۔ اور سکینہ کے کہتی ہے چچا میرا چھوٹا بھائی اصغر پیاسا ہے، پانی لا دیجیے۔ میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا نا، میرا مقصد صرف مصائب پڑھنے کا ہے، میرا مقصد خلوص اور میرا مقصد صدق نیت سے ہے کہ اس نیت سے، اس خلوص سے انہوں نے امام حسین اور ان کی فیملی کی خدمت کی ہے کہ رہتی دنیا تک 14 راتوں کے چاند کی طرح چمکتی ہے۔ بہرحال یہ وفا ایک ایسی صفت ہے کہ جو دشمن کو بھی دوست بنا دے۔ وعدہ وفا آدمی کتنا اچھا ہوتا ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ حضرت عباس کے نام کا جز ہے عباس باوفا۔ وہ شمر نام تھی، وہ بھی بنی کلاب کا تھا، ان کے قبیلے کا ایک بندہ تھا، ان کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی والدہ کلابیاں تھیں، جناب عباس کی والدہ،
نام ان کا بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ کہلاتی ہے، سلام اللہ علیہا، ان پر بھی سجود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یہ شمرا کی آواز کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ 4 بھائی تھے حضرت عباس، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور کلاب بنی کلاب قبیلہ تھا، تو فاطمہ کلابیہ کہلاتی۔ تو آ کے آواز دیتا ہے شمر، اے میرے بھانجو، یہ 4 بھائی ہیں، یعنی 4 بھانجے تھے اس کے میدان کربلا۔ حضرت عباس سب سے بڑے تھے، حضرت عباس نے منع کر دیا، ان کو خبر، اس کو لانتی کو جواب نہیں دینا۔ خدا کے گئے ماشاءاللہ، کیا کہتے ہو؟ کہا میں آپ کو ایک بڑا اچھا مشورہ دینے آیا ہوں، اور یہ دیکھو جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ نکالا، میں تمہارے لیے امیر سے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جواب سنو گے؟ لعن اللہ لا امانتکم، لعنت ہو اس امان نامے پہ اور لکھنے اور لانے والوں پہ۔ میرے لیے لے آئے ہو امان نامہ، پیغمبر کے بیٹے کے لیے نہیں لائے؟ اللہ اکبر، کتنا شاندار جملہ ہے۔ بھانجا کر کے میری مدد کرنے آ گئے ہو، رسول کے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کرنی؟ میں امیر سے، وہ ملعون وہی جو بیٹھا تھا ابن زیاد، وہ امیر تھا اس کا، جس کی کمان میں وہ لڑ رہے تھے سب لوگ، وہ لکھا لایا تھا کہ عباس اور اس کے باقی 3 بھائی ہماری امان میں ہیں۔ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ تمہاری امان میں آتے ہیں، لیکن فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر شخص کے جو اپنے دل میں ہوتی ہے وہی سوچتا ہے۔ یہ شبر میں کلابیہ تھا، بنی کلاب کا بندہ تھا، اس نے کہا میرے بھانجو، یعنی ان کے والدوں کو اپنی بہن ظاہر کیا، ایک ہی قبیلے کے تھے۔ اب بھی ہوتا ہے محلہ دار، رشتہ دار، خاندان، وہ بہن بھائی ہو جاتے ہیں، ہوتے بھی کوئی مسئلہ۔ تو اس نے آ کے ایک بڑا جملہ بولا، اے میرے بھانجو، کیوں اپنی جان ضائع کر رہے ہو؟ کیوں بھوکے پیسے مر رہے ہو؟ ادھر آ جاؤ۔ حضرت عباس نے اشارہ کیا بھائیوں کو، کیوں جواب نہ دے؟ خدا کے تشریف لائے، اجامہ شاہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کے لیے امان نامہ لایا۔ اللہ اکبر، بس جلال میں آ گئے، کہ لعنت اس پر تیرے نامہ اس امان نامے پر، میرے لیے لے آئے ہو، فرزند پیغمبر کے لیے نہیں لائے؟ کتنی محبت ٹپکتی ہے اس جملے میں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جہاں جان کے لالے پڑے ہوں، جہاں موت شاہ منڈلا رہی ہو، وہاں کوئی امان نامہ لے آئے تو کس قدر خوشی کی بات ہے۔ صاحبزار ہے، ایک طرف 80,000 فوج ہے، ایک طرف 72 ہے، معجزہ کا کون قائل ہے؟ اور معجزہ ہوا کہاں ہے وہاں؟ ایسے موقع میں معجزے نہیں ہوتے۔ ظاہراً یہ 72 کی تعداد ان 80,000 کے مقابلے میں کسی طور بھی طاقت نہیں رکھتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کی یہ کردار نے، حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کی وفا نے واقع کربلا کی شان بہت بلند کر دی کہ اگر واقعی بندہ وفادار ہو تو اس کا نام رہتی دنیا تک رہتا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا وہ حضرت عباس سے بڑی مانوس تھی۔ ویسے بھی چچا بھتیجی کا رشتہ ایسا ہی ہے، اب تک ایسا ہے کہ بھتیجی یا بھانجی چچا سے یا ماموں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، خون بھی ہوتا ہے۔ تو یہ گزارش میں کر رہا ہوں کہ حضرت عباس کا مقام ان کے بھائیوں کے مقام میں کربلا کے جیسے اندھیری رات میں چاند چمکتا ہے اس طرح چمک رہا ہے، انہوں نے روشن کر دیا۔ واقعہ سناتے لوگ، کتابوں میں بھی لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، استادوں سے سنا بھی ہے
کہ جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں نہ کھولی. اے نے اٹھایا، بی نے اٹھایا، سی نے اٹھایا، لوگوں نے وہ کہنے لگے معاذ اللہ خدا نہ کرے آنکھوں میں کوئی نقص. جناب فاطمہ کی والدہ تو پریشان ہو. مولانا مسعود شاہ تشریف لائے تو اپنی بیوی کے چہرے پہ کچھ افسردگی کی علامت دیکھی. کہا فاطمہ کیا بات ہے، پریشان ہو، کیا ہوا ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں ہوا، بچہ جب سے پیدا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی. اللہ، مولا نے کہا ابھی کھول دیتا. کوئی نہیں. حسین، اللہ اکبر اللہ، 26 سال بڑے ہیں امام حسین حضرت عباس سے. باپ بیٹے کی عمر ہے. امام حسین 3 ہجری کی پیدا ولادت ہے اور حضرت عباس 27 ہجری کی 27-28. حسین، امام حسین تشریف لے آئے، عباس کو پکڑا اور امام حسین کی گود میں، بس گود میں دینا تھا کہ عباس نے آنکھ کھول دی. مولانا نے پکارا ام المؤمنین دیکھو، پریشان نہ ہونا. انہوں نے پوچھ لیا کہ اب کیسے کھول دی؟ انہوں نے کہا اس لیے اس وقت کھول دی کہ اب اس شخص نے اس کو گود میں لیا ہے جس کی زندگی کا مقصد ہے. حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا سن لیں کہ وہ امام حسین کا عشق ہے. بڑی پرانی بات ہے. ابھی حضرت امیر المومنین حیات ہیں، مسجد کوفہ ہے، مولانا مشکل کشا تقریر فرما رہے ہیں اور جناب والا نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو نیچرل پیاس بہت لگتی تھی. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، جن میں یہ امام حسین علیہ السلام. مولانا مشکل کشا ممبر پر تقریر فرما رہے ہیں، ایک دنیا سن رہی ہے کہ حضرت امام حسین نے پانی تو کسی غلام وغیرہ سے مانگا ہوگا اور وہ اٹھو بھی کھڑا، لیکن حضرت عباس اس سے پہلے اٹھے، فوراً آ رہے، اماں اماں پانی دو، میرے آقا کو پیاس لگی ہے. انہوں نے فوراً بڑا کٹورا پانی کا بھر کے دے دیا. تیز جلدی جلدی آئے، مسجد کی دہلیز پہ پہنچے تو پیر اٹکا تو پانی گر گیا. حضرت عباس رونے لگے، ادھر مولانا مشکل کشا ممبر پہ رونے لگے. لوگوں نے کہا مولا اتفاق ہو گیا ہے، بچہ ہے، پانی لایا ہے، گر گیا ہے، اس میں اتنے پریشان ہو رہے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، تمہاری آنکھ وہ منظر نہیں دیکھ رہی جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے. یہی عباس ہوگا، اللہ، یہی حسین ہوگا. حسین کے بچے پانی مانگ رہے ہوں گے، العطش العطش کی فریاد بلند کر رہے ہوں گے کہ حسین. اسی عباس کو کہیں گے عباس بچوں کو پیاس لگ رہی، پانی لانے کا بندوبست. اللہ، آپ تصور نہیں فرماتے کہ ان محبت بھری باتوں سے کس انداز میں حب آل محمد اور اس کا درجہ واضح ہو. پانی مانگا امام حسین نے. حضرت عباس چھوٹے سے ہیں، کوئی کہتے 5 سال کے تھے، 4 سال اس عمر کے. گھر گئے فوراً، اماں اماں جلدی پانی دو، میرے آقا حسین کو پیاس لگی ہے، مجھ سے پہلے ان کو کوئی پانی نہ پلا دے. کتنی تمنا ہے کہ میرے ہاتھوں پانی نہیں ہے. انہوں نے دے دیا. وہ لا رہے تھے کہ ابھی مسجد میں پہنچے اور مسجد کی دہلیز کے تک پاؤں اٹکا، گرے، پانی گر گیا. حضرت عباس تو رونے لگے، مولانا مشکل صاحب ممبر پر رونے لگے. لوگوں نے کہا مولا وہ تو بچہ ہے، گر گیا. کہا نہیں، تمہاری آنکھ وہ منظر نہیں دیکھ رہی. اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے سنا دیا کہ یہی عباس، یہی حسین.
یہ اس کے بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا، لیکن قضا کہ وہ پانی تو لے آئے گا، بڑی مرضی دکھائے گا، بڑی تلوار چلائے گا، لیکن آخر قضا و قدر کے حوالے سے وہ تیر مارانے کی وجہ سے جس مشق میں وہ پانی لا رہا ہوگا اس کو 2-3 تیر لگ جائیں گے، پانی بہ جائے گا۔ اب عباس یہ کہے گا گھوڑے کو کہ اب میرا خیمے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، واپس چلو۔ دیکھا جذبہ کہ اب میں پانی کے بغیر جب جاؤں گا تو سکینہ پوچھے گی چچا آپ تو پانی لینے گئے تھے، پانی کہاں ہے؟ ہاں یہ واقعہ مولا مسلم سے سنا رہے ہیں، مولا مسلم سے ذاکر ہیں اور ساتھ زیادہ رو بھی رہے ہیں کہ یہ بات ہوگا۔ بول وہی بات ہوئی۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر اور سن لیجیے 10-15 منٹ۔ زندگی بھر آقا کہا، ماں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے آقا ہیں، بھائی نہ کہیں، یہ تمہارے آقا، تم کنیز کی بیٹی ہو، وہ جناب سیدہ سبحان اللہ علیہ کے فرض ہوتا ہے۔ بھئی بابا کے بلند درود پڑھا کرو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آپ تصور کریں کہ جناب بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتی ہیں، وہ آپ کی صلوات سن کر کتنے خوش ہوتی ہوں گی، تو آپ جھجکتے ہیں صلوات پڑھنے کے لیے کہ جیسے کوئی جرم کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس کی تربیت ان کی والدہ کی تربیت، یہ ان کی والدہ نے وہ پانی کا کٹورا ان پر دیا تھا، تھوڑا سا بڑا ہوگا ان کی عمر کے مطابق۔ اب جب پانی گر گیا تو حضرت عباس رونے لگے، مولا مسلم شاہ ممبر پر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کچھ گر گیا تھا، نہیں تمہاری آنکھ نہیں دیکھ رہی، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ یہ عباس کی حضرت یہاں نہیں وہاں بھی پوری نہیں ہوگی۔ وہی بات ہوئی کہ آپ گئے پانی لے آئے، لیکن مقدر جو تقدیر میں لکھا تھا جو ہونا تھا، کیونکہ اس دن تم لوگوں نے پانی نہیں پینا تھا، یہ مقدر تھا۔ اب یہ کیوں تھا، یہ اس کے بحث نہیں کرتے، یہ اللہ کی مرضی۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کی وفا اور ان کی عقیدت امام حسین کے ساتھ بہت زیادہ، اور ساری عمر واقعی غلاموں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے، اور ان کے غلام بن کے، ان کے نوکر بن کے ان کا کام کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ساری زندگی آسان نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کے حضرت عباس نہ ہو۔ ہم تک کوئی زیادہ تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا ہی پہنچا ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی، اب اس طرح نہیں ہے، جب امام حسین کو پتہ چل رہا ہے 9 ذی الحج کو شام کے وقت قریب امام حسین علیہ السلام کہنے کے باہر تلوار کے دستے پہ ماتھا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے۔ 9 ذی الحج پتہ کیا ہے؟ 9 ذی الحج حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن ہے۔ شام کے وقت ملعون ابن زیاد نے ان کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، یہ وہی ٹائم۔ اور امام حسین جب راستے میں آ رہے ہیں کربلا کی طرف، بھی آ رہے ہیں، ابھی کربلا نہیں پہنچے، تو تلوار کے دستے پہ سر رکھا ہوا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے ریت میں جذب ہوئے۔ حضرت عباس نے دیکھ لیا، اللہ اکبر، وہ کربلا کا واقعہ تو بھی بہت دور ہے، صرف 2 آنسو گرے، بے کیا کہوں یعنی تڑپنے لگے، بے صبر ہو گئے، مولا کیا وجہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے؟ ایک دفعہ بھی پوچھا، 2 دفعہ بھی پوچھا، جب دیکھا کہ عباس پریشان ہو رہا ہے تو کہا ذرا میری 2 انگلیوں میں تو دیکھو، اللہ اکبر۔ جب امام حضرت عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوٹھا ہے، بڑا اونچی جگہ ہے، منڈیر ہے، جناب مسلم بن عقیل ہاتھ پیچھے بندے ہوئے سر کٹیے کر کھڑے ہیں، اور جلاد تلوار تانے کھڑا، اور اس نے تلوار ماری ہے اور دھڑ گر گیا، سر نیچے آ گیا ہے، اور نیچے ایک کالا سیاہ برقع کوئی بی بی نے اپنے دامن میں وہ سر لے،
طرف اٹھے، مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مسلم نبی کی شہادت کرنا چاہیے۔ پریشان ہو گئے، مولا جس علم کے یا جس قدرت کے ذریعے آپ نے مجھے موقع دکھایا ہے مجھے وہاں پہنچا دیجیے، دیکھتا ہوں میں کس کی ضرورت ہے۔ یہ وفائے حضرت عباس کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے جناب مسلم بے شک ان کا چچا زاد بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، لیکن خاندان آل محمد مخدرات کے برابر میں تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب قید واقع کرو قید و بند ہو گئی تو سب کے سر انہوں نے نیزوں پہ اٹھائے، حضرت عباس کا سر بھی نیزے پہ، لیکن وہ نیزے پہ ٹکتا نہیں ہے، اوپر رکھتے نیچے گر جاتا۔ اس لیے انہوں نے سر کو پتہ نہیں کیا کر کے رسیاں ڈال کے ایک گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی سارے سر تو تم نے نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ سر تم نے گھوڑے کے گلے میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نیزے پہ ٹکتا نہیں ہے، ہم رکھتے ہیں پھر گر جاتا ہے، تمہارے سامنے پھر کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے نیزے پہ رکھ نیزے کے اوپر اٹھایا، سر پھر گر گیا۔ وجہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر امام سجاد کے پاس آئے، اللہ اکبر، کہ کیا وجہ ہے یہ سر نیزے پہ نہیں ٹکتا؟ تو انہوں نے لوگوں نے فرمایا یہ نیزے پہ کیسے ٹکے کہ جب یہ نیزے کے اوپر سوار ہوتا ہے تو اس کو میری پھپھیوں کے سر ننگے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کہنے کی سننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ احساس کی بات ہے۔ یعنی ابھی شہادت ہو چکی ہے، جان نہیں ہے، لیکن اب بھی یہ بے ادبی سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی بیٹیاں بے ردا ہوں اور میں اونچی جگہ سے ان کے ننگے سر پہ۔ حضرت عباس سے با وفا ہے۔ کوئی بیوی کو لیے بیٹھا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے کہ کل یہ ہوگا تم نے یوں کرنا ہے، کل یہ ہوگا تم نے یوں کرنا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ الحافظ والحفیظ کنارہ لگا کے خیموں کا گرد پہرا دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں ہوں، دشمن پیچھے سے حملہ کر دے۔ چکر لگانے تو ایک خیمے سے کچھ بیویوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی، اللہ، وہ بی بی اپنے بچوں کو یا عزیزوں کو بٹھا کے نصیحتیں کر رہی ہے کہ دیکھو بچوں کل قربانی کا دن ہے، کل تم نے اپنے امام پہ جان قربان کرنی ہے، سستی نہیں کرنی، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، انکار نہیں کرنا۔ یہ وہ بی بی سمجھا رہی ہے۔ حضرت عباس نے اب یہ پتہ نہیں کون سی بی بی ہے، یہ نہ مجھے پتہ ہے، نہ کتاب والوں نے لکھا، نہ سنانے والوں نے بتایا، نہ کوئی اہل بیت کی بی بی ہوگی کہ کل امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنی ہے، سستی نہیں کرنی۔ حضرت عباس نے سن لیا، گئے وہ ہے حبیب مسلم بن اسجا، اکٹھے ہو گئے، کیوں بلایا آپ کا؟ کہا بی بی کو ابھی تک ہماری وفا پہ یقین نہیں آتا، اور مل کے بی بی سے کہتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جب تک ہماری جان میں جان ہے آپ کے بھائی حسین کو کچھ نہیں۔ سب آ گئے، وہ جناب زینب سلام کا خیمہ تھا اور وہ اپنے بچوں اون و محمد کو وصیت کر رہے، جب تو ماتم و شورا ہوا تو وہ کیا بات ہوئی؟ وہ باہر تشریف لائیں بوکا پہن کے،
جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور شکریہ ادا کیا کہ ہم پہلے بیٹھ کے جان نثار ہو، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم ہمارے سے اتنی محبت کرتے ہو، میں روز معاشر تمہاری شفاعت کروں گی اپنے نانا کے ساتھ۔ اب آپ کو قدر ہے کہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس مجلس اعزا اور اس مولانا حسین علیہ السلام پہ گریہ ازاری کس قدر اعلیٰ بات۔ یہ حضرت عباس باوفا کے چند نمونے میں نے آپ کو بتائے، اور ابھی عباس باوفا ایک قیامت تک ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں یہ درجہ ان کو ملا کیسے؟ شہید تو 72 ہے، اہل بیت میں سے 18 ہے، تو ان میں اس طرح نمایاں یہ منصب کیسے ملا؟ وہ اس لیے ملا کہ ان کو امام حسین علیہ السلام سے شدید عقیدت تھی، محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ۔ کوئی ایسی بات جو معاذ اللہ خلاف ادب ہو یہ کرتے نہیں۔ حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کا محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے، اس لیے جب حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے سے گرے اور زمین پر آئے، اور اب میں کیسے بتاؤں کہ زمین پر ان کے لیے آنا کتنا مشکل تھا۔ ایک ذاکر نے پوچھا کہ اگر کسی گھوڑا سوار کے ہاتھ نہ ہو یا ٹوٹے ہوئے ہو، جب وہ گرے گا تو کیسے گرے گا؟ ہاتھوں والے تو ہاتھ ٹیک دیتے ہیں، حضرت عباس کیسے گرے ہو؟ عزیزان من، یہ یوں ہی تو نہیں حضرت عباس کو اتنا درجہ ملا کہ امام حسین بھی یہ کہتے ہیں بھی ابھی انتا یا عباس، عباس کو میرے ماں باپ کو مانو۔ امام سجاد کہتے ہیں بھی انتا یا عمی ابی الفضل عباس۔ وفات انتہا، کتنی دفعہ پانی لائے وہ؟ ہمیں تو ایک ہی دفعہ کا پتہ چلتا ہے نا، وہ آخری ہے۔ راتوں کو گئے، اکیلے گئے، 20 بندے لے کے گئے کہ کسی طرح اہل بیت کے ائمہ کے بچوں کو پانی مل جائے۔ خود نے کبھی منہ پیا۔ ابھی میں ان کی شادی کے بارے میں ان کے آخری لمحات بھی سناتا ہوں، جب فرات میں چلے گئے، قبضہ ہو گیا، جتنا چاہتے پانی پیتے۔ علماء نے اس پہ لکھا کہ تم پانی نہیں پیا؟ اللہ اکبر، حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا، پانی پی کے ان میں طاقت آ جاتی، وہ اور 100 200 300 منافقین کو مارتے، لیکن انہوں نے پیا نہیں۔ علماء نے اس پہ لکھا، وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں پیا کہ ان کی حمیت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تو پانی پی لوں، حسین پیاسے رہیں، حسین کے بچے پیاسے رہیں، سکینہ پیاسی رہے، اصغر پیاسا۔ یہ محبت کی بات ہے نا، وہ نہ پی لیتے تو کیا ہونا تھا، وہ تو پیاسے تھے ہی۔ ان کے پیاس رہنے سے ان کی پیاس تو نہیں بجھی، لیکن وسیع عقیدت۔ آپ امام حسین علیہ السلام کو اجازت نہیں فرماتے تھے، وہ اجازت مانگتے تھے کہ پاس کے مولا مجھے اجازت دیجیے، مجھ سے بچوں کی اعلیٰ تش کی آواز سنی نہیں چاہتی، میرا جگر تباہ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو، اور وہ روز کرتے کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ کہا جو کچھ بھی کہو، میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں تجھے بھیجوں۔ بس ایک کام کیا مولا نے، 5 منٹ سن جاؤ اندر اپنی بہنوں سے اجازت، اپنے بیوی بچوں سے اجازت۔ اندر آئے،
اندر آنا تھا کہ بیویوں بجائے خاموش ہونے کے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی. مظلوم کربلا آگے کیا ہوا؟ کہا ہم یہ اظہار کریں گے کہ پاس ہمیں چھوڑ کے نہ جانا، تمہارے بعد ہمارا کیا شروع ہوگا؟ آپ نہیں جانا، یہ تمہاری حیبت ہے، یہ تمہارا روب ہے، کبھی تک ہم سکون بیٹھیں گے. لیکن باہر آنا تھا، میدان جنگ میں جانا تھا، شہید ہونا تھا اور قیامت تک علمبردار کہلانا تھا. اور یہ بھی ایک بڑا دکھ والا واقعہ ہے کہ سب سے ودا ہوئے جب سکینہ کے پاس گئے تو سکینہ کو خشک مشک اٹھانا ہے. اللہ، آپ سب جانتے ہیں کہ مشک چمڑے کی ہوتی ہے اور چمڑا جب خشک ہوتا ہے تو اکڑ جاتا ہے. اس کو کہیں رکھنا کہیں اٹھانا کی مصیبت بن جاتی. سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے چاہا کہ وہ خشک مشک چچا کے بازو پہ لٹکا ہے. بس ان کو یہی شوق ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ ان کو اٹھا کے نہیں کہ پانی لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، یہ میں نہیں جانتا، نہ میں کہتا ہوں، نہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے. لیکن سکینہ نے فرتے محبت سے اور اس کو جو امید تھی کہ آج تک جب بھی کوئی کام کسی سے نہیں ہوا تو میرے چچا عباس کر دیتے، معمول کا درجہ کہ جب کوئی کام کسی سے نہیں ہوتا تو عباس کرتے. یعنی وہ مشکل کشا ہے، خاندان آل محمد ہے. تو خشک مشکیزہ لائیں رکھ دیا اور کہا کہ چچا بڑی پیاس لگی ہے، میرا کلیجہ کباب ہو رہا ہے اور میرا بھیا چھوٹا اصغر وہ جھولے میں ٹکتا نہیں ہے پیاس کی وجہ سے، اور والدہ کا دودھ ویسے خشک ہو گیا کہ 3 دنوں سے پانی نہیں ملا. بس وہ مشکیزہ لے کے باہر آئے. اب امام حسین علیہ السلام، ہم ان کو پتہ ہے کہ اب جو ساری ہیبت تھی فوج پہ وہ حضرت عباس کی وجہ سے. اب اگر یہ چلا گیا تو پھر میں کیا؟ اللہ عباس تم تو میرے فوج کے سپہ سالار ہو، دیکھو میرا جھنڈا کھڑا ہوا ہے، تمہارے جانے کے بعد کون جھنڈے کو کھڑا کرے؟ تو مولا وہ فوج کہاں گئی، وہ سپاہ کہاں گئی جس کا میں سپہ سالار؟ بہرحال پھر آخر مشیت عز دی گئی کہ حضرت عباس کو آنا ہی تھا. اور بس ایک نقشہ نہ مجھ سے بیان ہوتا ہے نہ شاید آپ سن سکیں کہ مشق جب سکینہ نے لٹکائی اور حضرت عباس باہر آنے لگے تو بیویوں کا ہجوم پیچھے آیا اور یہ شعر شاعر نے کہا کہ عباس برآمد یوں خیمے کے در سے جیسا کہ نکلتا جنازہ کسی گھر سے، ابھی زندہ ہے. لیکن بیویاں کہہ رہی ہیں، کوئی کہہ رہی ہے چچا آپ کے بعد ہمارے پردے کا محافظ کون ہوگا، کوئی کہہ رہی ہے ماموں آپ کے بعد ہمیں کون بچائے گا دشمنوں کے سر سے. ایک غوغا ہے بیویوں کا، بچوں کا. حضرت عباس کے پیچھے پیچھے جیسے آپ جلوس نکال لیتے ہیں حضرت عباس کے علم کے پیچھے پیچھے، اور یہ سب کو تسلی دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، امام حسین ہے، مولا ہے، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ. بہرحال وہ بیویوں کے ہجوم میں اب میں کیسے بتاؤں کہ وہ نکلے کیسے خیمے سے. میں نے شعر تو پڑھ دیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی گھر میں جوان مرگ ہو جائے اور وہ جنازہ جب نکلنے لگتا ہے تو کئی دفعہ جنازہ باہر آتا ہے، کئی دفعہ اندر جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ جنازہ لینے والے آگے کرتے ہیں، پیچھے سے عورتیں، اس کی مائیں، اس کی بہنیں، اس کی بیویاں، اس کے بچے جنازے کو پیچھے کھینچتے. حضرت عباس کئی دفعہ باہر آئے، کئی دفعہ بہنیں روک رہی ہیں، بھتیجیاں روک رہی ہیں، بھانجیاں روک رہی ہیں کہ مولا آپ نہ جائیے. سب کی امید اور سہارا حضرت عباس. لیکن بہرحال ان کو آنا ہی پڑا اور وہ نکل آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر، سوار ہوئے، پرچم سنبھالا، تلوار سنبھالی، مشق سنبھالی اور چلے فرار۔ ایک بندے کے مقابلے میں وہ ابن زیاد ملعون اور عمر سعد جو صبح کمانڈر تھا، اس نے 5000 کا لشکر دریا کے کنارے پہ معین کر دیا کہ یہ باس دریا میں نہ جانے پائے۔ اتنی تیر بارانی کی ہے، اتنی تیر بارانی کی ہے کہ حضرت عباس کا یہ اگلا حصہ چھلنی ہو گیا۔ لیکن یہ مرد با وفا، اس نے اپنی زندگی پرواہ نہیں کی، دوڑا دریا میں ڈال اور مشق کے گرمی کے دن تھے، کئی دنوں سے خشک تھی، اس کو بھگونا پڑتا ہے، اس کو پانی میں ڈبونا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ بھی گیلے ہوئے، باہیں بھی گیلی۔ یہ ہوتی ہے وفا۔ اور دل کو تکلیف ہوئی کہ میرے تو ہاتھوں کو پانی مل گیا، میرے باؤں کا مل، اور حسین اور اس کے بچے ایک پانی کے قطرے پر تڑپ رہے۔ کسی طریقے سے بہرحال مشق بھری اور کاندھے پہ لٹکائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اور اب یہ تو جانتے ہیں کہ دریا گہرا ہوتا ہے، کنارہ اونچا ہوتا ہے۔ انہوں نے اوپر سے تیر چلائے، اوپر سے بلندی سے۔ حضرت عباس گھوڑے پہ ہونے کے باوجود نیچے تھے، اور حضرت عباس نے اپنے سر اور اپنی جسم سے مشق کو بچائے رکھا کہ کوئی تیر مشق کو نہ لگ جائے۔ انہوں نے اپنا خون قربان کر دیا مشق کے پانی کے اوپر۔ لیکن بہرحال آنا تھا باہر، جب باہر ایک تیر مشق کو لگا، پانی بہ گیا۔ بعض عباس کی موئیوں پہ پانی پھر گیا، مشق سے پانی بہ گیا۔ آپ عباس نے کہا کہ خیمے کی طرف نہیں جانا، گھوڑے کو کہا چل واپس آ رہے تھے، کوئی نے ساری پہ مار دیا، آپ کے تلوار اور ہاتھ کٹ کے گر گئے۔ دوسرا وار کیا، دوسرے بازو پہ گرا، ایک ظالم نے سر پہ گرد مارا۔ آپ کا سر اقدس جیسے قرآن کھل جاتا ہے، یا جیسے جناب امیر کا سر اقدس کھل گیا تھا، آپ کا سر اس طرح کھل گیا۔ بس عرض کیا یا مولا ادرکنی، مولا تشریف لائیے۔ اللہ مولا آئے، تیزی سے آئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ عباس گرے پڑے ہیں اور ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں اسی آنکھ کا خون بھرا ہوا ہے، اور مونڈ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کمزوری اتنی ہے کہ آواز نہیں آتی۔ امام حسین نے اپنا کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے کہ اے قاتل، اگر تم میرا سر کاٹنے آیا ہے تو ابھی نہ سر کاٹنا، میرے آقا آتے ہوں گے، آخری بار مجھے ان کی زیارت کر لیتے۔ دیکھا وفا کا معیار، اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آخری بار بھی اس چہرے کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں جو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جس کو میں نے دیکھا۔ بہرحال امام حسین آئے اور تسلی دی، کہا نہیں میں قاتل نہیں ہوں، میں تیرا بھائی ہوں۔ اور امام حسین نے ان کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ بات جو کرنی تھی، اور وہ اتنی کمزوری میں جب نہیں، وہ بڑی کمزور آواز سے بات کر رہے تھے۔ اب وہ اس لیے انہوں نے سر اوپر رکھا اور کان لگا کے سنتے رہے۔ بس یہی کہا کہ اے قاتل، اگر تم میرا سر کاٹنا چاہتے ہو تو 2-3 منٹ کا مہلت مجھے اور دو، ابھی میرے آقا آئیں گے اور میں ان کی زیارت کروں گا، پھر بے شک میں سر کاٹوں۔ ماتم حسین